اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 96 تک۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ سورہ بقرہ کے ان آیتوں کا ترجمہ ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے اوپر اترا ہے، اور وہ اس کلام کا انکار کرتے ہیں جو اس کے پیچھے آیا ہے، حالانکہ وہ حق ہے اور سچا کرنے والا ہے اس کا جو ان کے پاس ہے۔ کہو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ اور موسیٰ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور طور پہاڑ کو تمہارے اوپر کھڑا کیا، جو حکم ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، اور ان کے کفر کے سبب سے بچڑا ان کے دلوں میں رچ بس گیا۔ کہو، اگر تم ایمان والے ہو تو کیسی بری ہے وہ چیز جو تمہارا ایمان تم کو سکھاتا ہے۔ کہو، اگر اللہ کے یہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے لیے ہے دوسروں کو چھوڑ کر، تو تم مرنے کی آرزو کرو، اور اگر تم سچے ہو۔ مگر وہ کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے بسبب اس کے جو وہ اپنے آگے بھیج چکے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اور تم ان کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرک ہیں۔ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ 1000 برس کی عمر پائے، حالانکہ اتنا جینا بھی اس کو عذاب سے بچا نہیں سکتا، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کے ان آیتوں کی تفسیر ہے، یہود جو قرآن کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، اس کی وجہ ان کا یہ احساس تھا کہ وہ پہلے سے حق پر ہیں، اور حق پرستوں کے سب سے بڑی جماعت بنی اسرائیل سے وابستگی رکھتے ہیں۔ مگر یہ دراصل گروہ پرستی تھی جس کو انہوں نے حق پرستی کی ہم معنی سمجھ رکھا تھا۔ وہ گروہی حق کو خالص حق کا مقام دیے ہوئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حق جب اپنے بے آمیز صورت میں ظاہر ہوا تو وہ اس کو لینے کے لیے آگے نہ بڑھ سکے۔ اگر خالص حق ان کا مقصود ہوتا تو ان کے لیے یہ جاننا مشکل نہ ہوتا کہ قرآن کا آنا خود ان کی مقدس کتاب تورات کی پیشن گوئیوں کے مطابق ہے، اور یہ کہ قرآن کے نزول کے بعد اب قرآن ہی کتاب حق ہے، نہ کہ ان کا اپنا گروہی مذہب۔ ان کا معاملہ فی الواقع حق پرستی کا معاملہ نہیں۔ اس کا ثبوت ان کی اپنی تعریف میں یہ ہے، انہوں نے خود اپنے گروہ کے نبیوں مثلا حضرت زکریہ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، جنہوں نے ان کی زندگیوں پر تنقید کی، جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے تاکہ ان کو خدا کی طرف پھرا لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو معجزات پیش کیے، اس کے بعد ان کے نبوت میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا، مگر کوہ طور کے 40 روز قیام کے زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شخصی دباؤ ان کے سامنے نہ رہا تو انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ ان کے سر پر پہاڑ کھڑا کر دیا گیا
تب بھی صرف وقتی طور پر جان بچانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں ہم نے سنا، مگر اس کے بعد ان کی اکثریت بدستور نافرمانی کی زندگی پر قائم رہی۔ اگر وہ سچ مچ خدا پرست ہوتے تو ان کی ساری توجہ خدا کی دنیا کی طرف لگ جاتی جو موت کے بعد آنے والی ہے، مگر ان کا حال یہ ہے کہ وہ سب سے زیادہ موجودہ دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔